کا سلام پہنچایا، کہا ہماری یہ ظلم کی بھی داستان آقا کے دربار میں کوئی پہنچا دے۔ یا رحمت اللہ عالمین، جس سرزمین سے آپ کو میٹھی ہوا آتی ہے، وہاں کی آپ پہ امت پر ظلم ہو رہا ہے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ظلم ہو رہا ہے آپ کی امت پر۔ آقا ہم کو ظلم کے ذریعے مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، مگر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے امتی ہیں، ہم خبیب بن عدی کے غلاموں کے غلام ہیں، ہم صبر کریں گے، میدان نہیں چھوڑیں گے، کمر کسیں گے، اللہ سے ڈر کر صرف ان لوگوں سے مقابلہ کریں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، خبیب بن عدی کو جب پھانسی دے دی گئی تو خبیب بن عدی نے اپنے چہرے کو قبلے کی طرف کر لیا، اپنے چہرے کو، تو مشرکین مکہ نے کہا پلٹاؤ اس کے چہرے کو، پلٹاؤ اس کے چہرے کو قبلے سے۔ جان باقی تھی، ایمان دیکھو آپ۔ حضرت خبیب بن عدی نے کہا، قرآن کی آیات پڑھی کہ جدھر بھی دیکھو اللہ ہی اللہ ہے۔ پریشان ہو گئے اور پھر ان کا چہرہ قبلے کی طرف ہو گیا، موڑتے پھر قبلہ قبلے کی طرف، چہرہ پھر قبلے کی طرف، اور اس کے بعد نیزے لے کر مارتے تھے خبیب بن عدی کو، پھانسی پر ہیں تلوار سے مارتے تھے۔ اور اس کے بعد خبیب بن عدی نے ان کو بددعا دی اور کہا یا اللہ ان کو تباہ برباد کر دے، ان کو نیست و نابود کر دے، یہ مجھے سزا اس لیے دے رہے ہیں کہ میں تیرے دین کا ماننے والا ہوں، میں نے تیری وحدانیت کا اقرار کیا، میں نے تیرے رسول کے پیغام کو عام کیا، یا اللہ ان کو برباد کر دے۔ تو جو مشرکین وہاں پر تھے زمین کے بل لیٹ گئے، کان میں انگلیاں رکھ لیے۔ حضرت خبیب بن عدی آخر میں ایک کسی ظالم نے ایک برچہ پھینک کر اپنے سینے میں پھینکا اور خبیب بن عدی کی روح پر واس کر گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا یہاں پر ہے کوئی جو خبیب بن عدی کی لاش کو لائے، یہاں پر ہے کوئی جو خبیب بن عدی کی لاش کو لائے۔ تو زبیر بن عوام کھڑے ہوئے، بولے رسول اللہ میں جاؤں گا، اور ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ میں اجازت دیتا ہوں۔ گئے، 40 دن ہو گئے تھے، 40 دن ہو گئے تھے پھانسی اور یہ تمام ظلم کر کے۔ جب مقتل گاہ کو گئے تو ایسا لگ رہا تھا کہ خبیب بن عدی ابھی انتقال ہوا، ابھی شہید ہوئے، خون بہ رہا، ابھی خون بہ رہا۔ ان کی لاش کو نکالے اور جب لے کر نکلے تو کفاران مکہ کو معلوم ہوا، ان کے پیچھے کیے، ان کا پیچھا کیے، ضبط تو مقابلے کے در پہ آ گئے تھے۔ تو زبیر بن عوام نے کہا کہ میں عبد المطلب کا نواسا ہوں، تم اگر تلوار سے مقابلہ کرو گے تو تلوار سے کریں گے، تیر سے کریں گے تو تیر سے کریں گے۔ حبیب بن عدی کی لاش مبارک رکھی ہوئی اور اچانک زمین کے اندر وہ چلے جاتے، اچانک زمین کے اندر وہ چلے جاتے۔ تو اسی لیے علماء کرام نے ان کو کہا کہ ان کو لقب دیا بلی الارض، حبیب بن عدی کو بلی الارض دیا۔ اب جو لوگ نوجوان پریشان ہیں، کیا تم نہیں جانتے؟ آپ لوگ بیٹھیں گے ابھی 10-15 منٹ، جو لوگ، جو مسلمان بھارت میں یہ تکلیف کے ظلم کے مظاہرے دیکھ کر ذہنی طور پر ذرا الجھن کا شکار ہیں، کیا ظلم ہو رہا ہے؟ کیا تم بھول گئے
خندق جنگ خندق میں سید الشہداء امیر حمزہ کی شہادت کو، جب وحشی نے حضرت امیر حمزہ کو تیر مارا، امیر حمزہ کو تیر مارا اور جب آپ شہید ہو گئے تو وحشی نے آپ کا سینہ چاک دیا، پورا سینہ کھول دیا، کلیجہ نکالا، جا کر ہندا کو دیا تو ہندا نے آپ کے کلیجے کو چبایا، واپس خندق کے میدان میں آئی اور حضرت حمزہ سید الشہداء کے کان اور ناک اور پیر کو کاٹا، ناک کے زیور بنائے، کان کے زیور بنا کر مکے میں گئی۔ یاد رکھو امیر حمزہ کی شہادت کو، کیا تم بھول گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے زمین و آسمان بنائی گئی، دندان مبارک شہید ہوئے احد میں؟ کیا تمہاری تکلیف اس سے بڑھ کے تکلیف ہماری تکلیف نہیں؟ کیا تم بھول گئے مکے کا صحن ہے اور جسم مبارک پر اونٹ کی اجڑی ڈالی جا رہی ہے؟ کیا تم بھول گئے کہ طائف کا سفر ہے؟ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سفر میں جاتے ہیں تو گھیر لیا جاتا ہے، نعرے لگائے جاتے ہیں، نعرے لگائے جا رہے ہیں، پتھر پھینکے جا رہے ہیں۔ بتاؤ 1400 سال میں کچھ بدلا؟ جب بھی نعرے لگا رہے تھے، جب بھی پتھر برسائے، آج بھی نعرے لگا رہے ہیں، آج بھی پتھر برسا رہے ہیں۔ اس وقت آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پتھر برسائے کہ آقا دو عالم کو اپنے خون میں، جسم مبارک خون میں بھر گیا، نالین مبارک چپک گئی خون سے۔ کیا تم بھول گئے حضرت بلال کو؟ کیا تم بھول گئے حضرت بلال کو؟ حضرت بلال کے بارے معلوم جو نوجوان آج پریشان ہیں یہ نظارے دیکھ کر کہ بلڈوزر آیا توڑ دیا، یہ کرا، ہمت رکھو، یقیناً ظلم ہو رہا ہے، مگر بلال کی، حضرت بلال کی اس داستان کو یاد رکھو کہ مکہ ہے، مکے کی وادی ہے، چلچلاتی دھوپ ہے، حضرت بلال کے گلے میں رسی ڈال دی گئی اور بچوں کے ہاتھ میں رسی دی گئی کہ گھسیٹتے جاؤ، بلال کو لے کر جاؤ۔ کون بلال؟ گلے میں رسی ہے اور پورے مکے کی وادی میں بچوں سے کہا جا رہا ہے امیہ بن خلف کہ گھسیٹو ان کو، گھسیٹو ان کو۔ گرمی کے دن میں حضرت بلال کو امیہ گرم گرم ریت پر لٹاتا، گرم گرم پتھر رکھ دیتا اور ان سے کہتا کہ مانو لات اور عزا کو، چھوڑ دو اسلام کو۔ تو کیا کہتے حضرت بلال؟ احد احد احد، میں لات اور عزا کو نہیں مانتا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، میں اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہوں، میں اشہدو ان لا الہ الا اللہ کہوں گا اور محمد رسول اللہ